بسم اللہ الرحمن الرحیم الافعال و انواعها قال المصنف باب الافعال الافعال ثلاثة ماض و مضارع و امر نحو ضرب و یضرب و ضرب و اقول ينقسم الفعل الى ثلاثة اقسام۔ بات ہماری جو ہے وہ الحمدللہ اب جو ہے وہ افعال کے حوالے سے ہے، یعنی اعراب کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ تمام ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جو 8 موارد ہیں وہ ترکیب کے لیے بہت مفید ہیں، سمجھے؟ تو ان 8 موارد کا آپ جو ہے وہ یہ اعراب کیا ہوتا ہے کس حوالے سے، یہ ضرور جو ہے اپنے ذہن میں رکھیے گا، تاکہ کل چل کر جب ترکیب کریں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ آج جو ہے وہ ایک اور چیز کہ جو بہت فائدہ مند ہے وہ فعل کے حوالے سے، حالانکہ فعل کے حوالے سے گفتگو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے نا، کہ جہاں پر علامت فعل وغیرہ کو ذکر کیا تھا، لیکن آپ جو ہے وہ حکم فعل کو ذکر کریں گے کہ ان کے احکامات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ ذکر کرنے لگے کہ افعال کی جو 3 قسمیں ہیں جو اکثر آپ پڑھ چکے ہیں، ماضی، مضارع اور امر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہر ایک کی مثال دی اور اس کے بعد انہوں نے تعریف کی، تو تعریف جو تھوڑا سا آپ کو یہاں پر الگ لگے گی، یعنی جو انڈیا کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے اس سے ذرا سا الگ ہے۔ اب تک ہم مطلب انڈیا میں جو کتابیں چلتی ہیں اس میں یہ پڑھتے ہیں کہ مثلا ماضی کیا ہے کہ جو حدث کے اوپر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر زمانہ ہے، ماضی کے اوپر دلالت کرتا ہے نا، ایسے زمانے پہ دلالت کرتا ہے کہ جو گزر چکا ہے، گزشتہ زمانہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس طریقے سے مضارع کیا ہے کہ اس کے اندر حدث کے ساتھ ساتھ جو کیا ہے زمانے کو دلالت کرے، وہ زمانہ کیا ہے، حالیہ ہو یا مستقبل۔ یہ ہم اب تک پڑھتے ہیں۔ انہوں نے بہت اچھا مطلب وہ کیا ہے، انہوں نے زمن تکلم کو معیار بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ زمن تکلم، ہو سکتا ہے کہ تعریف یہ نہیں لگے، زمن تکلم کو معیار بنا کے بتایا کہ وہ فعل، ٹھیک ہے، وہ فعل کہ جو زمن تکلم سے پہلے کے اوپر دلالت کرے، گزشتہ کے اوپر، وہ فعل ماضی ہوتا ہے۔ اور جو فعل زمن تکلم یعنی حالیہ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر یا اس کے آنے والے یعنی استقبال دلالت کرے، اسے جو مضارع کہتے ہیں، واضح انشاءاللہ، بعد یعنی بعد تکلم، بعد تکلم، واضح انشاءاللہ۔ اور وہ فعل ابھی انشاءاللہ اعراب وہ پڑھیں گے عبارت، اور وہ فعل کہ جو جس کے اندر جو کیا ہے استقبال پایا جاتا ہو، یعنی زمن تکلم کے بعد ہی ہے وہ، مگر اس کے اندر طلب بھی ساتھ ساتھ پایا جاتا ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں، فعل امر کہتے ہیں۔ تو یعنی آپ دیکھا جائے تو فعل امر اور فعل مضارع ہے نا، استقبال پر دلالت کرنے کے حوالے سے مشترک ہیں، ان دونوں کے اندر جو زمانہ ہے وہ فیوچر کا، استقبال کا پایا جاتا ہے، مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ فعل امر کے اندر طلب کا ہونا ضروری ہے، جبکہ فعل مضارع میں طلب نہیں پایا جاتا۔ اور انشاءاللہ اس طریقے سے تعریف کی اور مثالیں ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے احکام میں ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ایک بار اور بتائیے کس کو؟ امر کو ہم نے کہا کہ امر بھی دلالت جو کرتا ہے وہ زمن تکلم کے بعد والے زمانے کے اوپر، یعنی استقبال کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر فعل مضارع اور امر میں کیا فرق ہے؟ اس میں بھی استقبال پایا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ امر اور فعل مضارع دونوں میں استقبال پایا جاتا ہے، مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ فعل امر میں استقبال کے ساتھ ساتھ طلب بھی پایا جاتا ہے، نہیں طلب کا معنی حتماً ہوگا، ہاں، اضرب ونصر، دیکھیں مطلب کیا ہے، آپ مارو، تو مارنے کے طلب گویا کہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ مثلا تو کیا ہے، پڑھائی کیجئے، تو یہ بھی ایک طرح کا طلب ہے۔ انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی مثال سے۔ کہنے کہ باب الافعال الافعال ثلاثۃ ماضی و مضارع و امر نحو ضرب و یضرب و ضرب، یہ 3 مثالیں یہ کے بعد دیگر جو ہے ماضی، مضارع اور امر کی ہے۔ واقول، شارح کہہ رہے ہیں کہ ینقسم الفعل الى ثلاثۃ اقسام، فعل کی جو 3 قسمیں ہیں، تھوڑا جلدی پڑھتے ہیں کیونکہ بات بہت آسان ہے، 1000 بار آپ سن رکھا ہے، اور اس کو ختم کریں گے آج۔ القسم الاول الماضی وہو، ہاں یہ تھوڑی سی تعریف غور کیجیے گا۔ ماضی، تعریف کیا ہے ماضی کی؟ ما یدل علی حصول شیء قبل زمن التکلم، ٹھیک ہے، کہ فعل ماضی وہ ہے کہ جو کسی شے کے حصول کے، یعنی حدث، کسی شے کے حصول کے دلالت کرے، لیکن کب؟ زمن تکلم سے پہلے، واضح انشاءاللہ۔ جیسے مثال سنیے، مثال ہے ضربا، تو ضربا یہ جو بولنے کا میں نے جو جملہ کہا ضربا، یہ کیا ہے، 6:20 پہ کہا ہے مثلا، ٹھیک ہے۔ تو ضربا کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ کہ 6:20 سے پہلے کسی نے کسی کو مار رکھا ہے، واضح انشاءاللہ۔ اس طریقے سے میں نے کہا نصر زید بکرن، جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو مثلا کیا 6:20 پہ کہہ رہا ہوں، تو مثلا کیا ہے کہ اس سے پہلے زید نے بکر کی مدد کی ہے۔ اس طریقے سے علمہ و حاسبہ و کرما ہے، واضح انشاءاللہ۔ قسم ثانی، دوسری قسم کیا ہے، مضارع، وہو ما دل علی حصول شیء فی زمن التکلم، ٹھیک ہے، یعنی پریزنٹ
یعنی حالیہ زمن حالیہ ہو گیا، او بعدہ یا بعد زمن تکلم، اور انشاءاللہ یعنی استقبال، اس لیے اور مشہور بھی ہے، ہم جانتے بھی ہیں کہ فعل مضارع کے اندر دو زمانہ پایا جاتا ہے، ہاں حال اور مستقبل کا، لیکن ایک وقت میں دونوں پہ دلالت نہیں کرتا، ایک وقت میں دونوں دلالت کسی ایک پہ دلالت کرے گا، البتہ اس کے جو کیا ہے قرائن ہوتے ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، سین و صوفہ مثلا۔ اب آئیے نہ یضرب و ینصر و یفتح و یعلم و یحسب و یکرم۔ تیسری قسم امر کی، وہ ما یطلب، سنیے، وہ ما یطلب به حصول شیء بعد زمن تکلم، تو بعد زمن تکلم اس میں بھی ہے، مگر کیا ہے اس کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ کسی شے کو اب تک حاصل نہیں ہوا، وہ شے بعد زمن تکلم میں کیا ہے حاصل ہوگی، اور اس حصول کے اوپر جو کیا ہے یہ چیز دلالت کرتی ہے، اس حصول کے طلب کے اوپر دلالت پائی جاتی ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ طلب کا معنی اس کے اندر ہر حال میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اضرب، یعنی مثلا آپ کہہ رہے ہیں اضرب زیدن، یعنی تم مارو زید کو، مطلب کہ آپ گویا کہ سامنے والے سے طلب کر رہے ہیں، اس سے چاہ رہے ہیں کہ وہ کسی کو مارے۔ ونصر وفتح وعلم وحسب وکرم، سب کا معنی آپ کریں گے تو ہر ایک کے اندر جو کیا ہے طلب کا معنی پوشیدہ ہے، طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ بات انشاءاللہ وقت ذکرنا، اب یہاں پر آپ لوگوں سے ایک سوال ہوگا، بہرحال جنہوں نے یہ اس طرح کے دروس پڑھے ہیں، یعنی تھے شروع سے، وہ جواب دیں گے۔ وقت ذکرنا لکا فی اول الکتاب ھذا التقسیم، اور ہم نے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کے لیے ماضی مضارع امر، بلکہ ہم اس سے اول کتاب میں شروع میں ہی ہم نے اس کو ذکر کیا تھا۔ وذکرنا لکا، یہ سوال ہے، وذکرنا لکا معہ، ہم نے فقط یہ نہیں کہ بس ماضی مضارع آپ کو کہے گزر گئے تھے، نہیں، بلکہ جب ہم نے ماضی اور مضارع کا امر ذکر کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ علامات کل قسم من هذه الاقسام الثلاثہ، ہم نے ان تینوں قسم کے کیا ہے علامتوں کو بھی ذکر کیا تھا۔ یا آپ کی یاد دہانی کے لیے کہہ دیں کہ دو کا تذکرہ مصنف نے کیا تھا، اور امر کی جو علامت انہوں نے نہیں بتائی تھی تو شارح نے کہا تھا کہ یہ امر کی علامت نہیں بتائی، لہٰذا ہم امر کی بھی علامت بتا دیتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ علامتیں بتا سکتے ہیں؟ فعل ماضی جو ہے بس یعنی فعل کی علامت بتائی، جیسے کہا تھا کہ اسم کی علامت ہوتی ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ فعل کی بھی علامت ہوتی ہے، وہاں پہ کیا بتائی تھی فعل کی علامت؟ فعل کی علامت قد بتایا گیا، جو مضارع میں بھی داخل ہو سکتی ہے، اور بس علامت بتائیے پھر بعد میں قد پوچھیں گے۔ ہے، سین اور صوفہ ہے، اور امر کی نہیں، ایک اور ہے، اگر صرف قد سین اور صوفہ ہے تو یہ ماضی میں نہیں ہے، ماضی بھی حالانکہ داخل ہو سکتا ہے قد، لیکن یہ خاص نہیں ہے ماضی کے لیے، چونکہ قد جو کیا ہے ماضی پہ بھی داخل ہوگا، مضارع پہ بھی داخل ہوگا۔ ان میں ایک اور علامت ہے، ان تینوں میں، حسن تم اچھی بات ہے، ان میں ایک اور علامت ہے جس کو کہا تھا تائے تانی سے ساکنہ، کہ جو کیا ہے جو مخصوص ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جملہ کہا تھا کہ یہ جو چار علامتیں ہیں قد سین صوفہ اور تائے تانی ساکنہ، تو اس میں چار علامتوں میں انہوں نے کیا ہے ایک علامت وہ ذکر کی کہ جو خاص ہے ماضی سے، ٹھیک ہے، ایک علامت وہ ذکر کی کہ جو خاص ہے مضارع سے، ٹھیک ہے، اور ایک علامت وہ ذکر کی کہ جو دونوں میں مشترک ہے، اور انشاءاللہ تو جو خاص ہے ماضی سے وہ کیا ہے تائے تانی سے ساکنہ، جو دونوں میں مشترک ہے وہ کیا ہے قد ہے، ٹھیک ہے، اور جو کیا ہے مثلا جو فعل مضارع سے مخصوص ہے وہ سین اور صوفہ ہے، اور انشاءاللہ تو یہ تین قسم آ گئی۔ اب انہوں نے کہا تھا کہ آخر میں کہ ہاں انہوں نے فعل ماضی اور مضارع کی پہچان علامتیں ذکر کی، ہاں امر کو کیسے پہچانا جائے تو انہوں نے ذکر کیا تھا، تو امر کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ امر کی علامت کیا ہے، کہ امر یہ ہے کہ ما یدل علی الطلب، کہ جو کیا ہے جو طلب کی بدلات کرتا ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے مثلا نون یا مؤنث مخاطبہ داخل ہو جاتا ہے، یا پھر جو ہے کیا ہے آپ کو نون توکید ثقیلہ و خفیفہ بھی داخل ہوتا ہے۔ نہیں، ماضی پہ نہیں آتا۔ ہاں، اب سین و صوفہ جب دونوں مضارع پہ آتے ہیں تو فرق کیا ہے؟ تو تقریب اور تبعید کا ہے، یعنی کیا، یعنی اگر سین آ جائے تو یہ جو آپ نے کہا کہ فعل مضارع کے اندر استقبال کا معنی پایا جاتا ہے، تو یہ استقبال قریب ہے۔ سیقول السفہاء من الناس مثلا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، مطلب کیا ان قریب، اس کا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں ان قریب، لیکن جب سوف ننتقم منکم مثلا، ہم تم سے کیا ہے انتقام لیں گے، تو مطلب کیا یہ صوفہ ہے نہیں، ہاں احسن تم بات انشاءاللہ۔ تو یہ علامتیں ہیں جس کا یاد رکھنا ضروری ہے۔ اب آئیے، اب یہاں سے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو یاد رکھنا، یعنی یہ اب آپ کو، یعنی اب تک جو باتیں تھیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسم کی ترکیب کرنے میں آپ کو فائدہ مند تھی، لیکن اگر فعل کی جب ترکیب کریں گے تو اس میں اس کا یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ احکام الفعل، ابھی کیا کریں گے، فعل کے احکامات کو ذکر کریں گے، یہ بعد ذکر ہے، تو سب سے پہلے ماضی ہے، ہاں سب سے پہلے فعل ماضی کا حکم کیا ہے یہ ذکر کر رہے ہیں۔ قال المصنف فالماضی
مفتوح الآخر ابداً، کہ ماضی جو کیا ہے یہ ہمیشہ، حالانکہ یہ تھوڑا سا یعنی یہ ایک الگ نہج ہے، ورنہ آپ قطر پڑھیے یا اس کے علاوہ اور کتاب پڑھیے تو وہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ ماضی جو ہمیشہ مفتوح الآخر ہے، لیکن انہوں نے اصل کے حساب سے اس حکم کو لگایا ہے، ورنہ ہم کہتے کیا کہتے ہیں کہ جب ماضی پہ جو کیا ہے مثلا وہ متصل ہوتا ہے ضمیر رفع متحرک سے تو مبنی علی السکون ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ مبنی علی السکون بھی جو کیا ہے فرعی علامت ہے، ورنہ حقیقت میں وہاں پر بھی کیا ہے فتح پوشیدہ ہوتا ہے۔ تھوڑا سا یہ تھوڑا غور طلب بات ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہوئے حل کریں گے، سنیے گا۔ تو حکم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فالماضی مفتوح الآخر ابداً، کہ ماضی کا حکم یہ ہے کہ ماضی ہمیشہ مفتوح الآخر ہوتا ہے، اس کے آخر میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ فتح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بند کر دیجیے، السلام علیکم۔ پر متکلم کیسے گیا تو ضمہ آ جاتا ہے، شروع میں فتح ہوتا ہے، کہاں جیسے کیا، جیسے نصر تو نصرنا، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے نصر تو ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ کیا ہو گیا آپ دیکھیں تو آخر جو ہے آخر کیا ہے نصر تو تا نہیں ہے، راہ ہے، ٹھیک ہے، راہ ہے آخر، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں مفتوح الآخر ہے ابدا، جبکہ یہاں پہ نصر تو میں مثلا یہ مفتوح الآخر نہیں ہے، ساکن ہے۔ تو اسی کا جواب دینا چاہ رہا ہوں میں کہ اور کسی میں جائیے تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر فعل ماضی مبنی علی السکون ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ لاتصالہ بضمیر رفع المتحرک، اور انشاءاللہ، لیکن یہاں پر انہوں نے کیا کہا، لیکن وہ فرعی ہے، اصل کیا ہے؟ اصل یہ وہاں پہ کہیں کہ وہاں پر بھی فتح، یہ سکون جو کیا ہے یہ فرع ہے، اصل میں وہاں پر بھی فتح جو کیا ہے پوشیدہ ہے۔ ابھی انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، سنیے۔ کس بنا پر کہتے ہیں کہ مطلب اصل یعنی وہ یہ، ہاں نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فعل ماضی ہمیشہ مبنی ہے، فعل ماضی کل، مفتون آخر جو کہتے ہیں، ہاں تو یہ تو مبنی الفتح ہے نا، تو مبنی الفتح ہو گیا۔ اگر وہ مورب ہوتا تو مورب کے لیے فتح نہیں کہتے ہیں، یہ اس سے پہلے بھی ہم آپ بتائے ہیں، اس بات کو ہم اس سے پہلے بتائیں، دیکھیں فتح، سنیے گا، فتح، ٹھیک ہے، کسرہ اور ضمہ، تو یہ کس کے لیے؟ یہ سارے القابات کس کو دیے جاتے ہیں؟ مبنی کو، ٹھیک ہے، اور رفع، نصب، جزم یا جر یہ علامت کس کو دی جاتی ہے؟ یہ القابات مورب کے ہیں۔ تو ایک طریقہ پہچاننے کا یہ بھی ہے کہ جب کبھی آپ کسی چیز پہ دیکھ لیجیے کہ مفتوح الآخر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ مبنی ہو گیا، کہ ایک پہچان ہے، لیکن ایسے بھی مشہور ہے، انشاءاللہ بات دیکھیں ابھی آئے گی، کہہ رہے ہیں فالماضی، یعنی وہی بات ہے کہ ابھی ہم آدھی لائن پڑھ رہے ہیں اور پورے ماضی پہ بات کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، پورے اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر سمجھیے گا۔ کہہ رہے فالماضی مفتوح الآخر ابدا، ماضی کا حکم یہ ہے کہ ماضی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح الآخر ہوتا ہے، اس کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی مبنی علی الفتح ہوتا ہے، گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے۔ والامر مجزوم ابدا، اور امر کا کیا حکم ہے؟ کہ فعل امر مجزوم ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ والمضارع ما کان فی اولہ احدی الزوائد الاربعہ التی یجمع قولک انیتا وهو مرفوع ابدا حتی يدخل علیہ ناصب او جازم۔ اور جہاں تک فعل مضارع کی بات ہے تو سنیے، فعل مضارع وہ کہ جس میں شروع میں کیا ہوتا ہے؟ اگر احدی الزوائد الاربعہ، اگر وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں حروف فعل مضارع، اگر وہ اضافی ہوں، اصلی نہ ہوں اس فعل کے، اگر وہ اضافی ہوں گے اور وہ 4 ہیں حروف مضارع، ہاں ٹھیک ہے، آتن کہہ لیجئے، انیتا کہہ لیجیے، نائتا کہہ لیجیے، جو بھی کہہ لیجیے، بہرحال الف نون یا تا، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ چاروں ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ اس وقت فعل مضارع ہمیشہ مرفوع ہوگا، مرفوع ابدا۔ دیکھیں اب جب مرفوع ابدا مطلب کیا ہے؟ مضموم نہیں کہا، مرفوع کہا، مطلب کیا ہے؟ کہ فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مورب ہوتا ہے، فعل مضارع مبنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہاں تو اس پہ غور کرنا رہتے ہیں۔ تو یہ اس سے بھی میری بات کی مطلب تائید ہو رہی ہے جو ہم نے کہا کہ رفع، نصب اور جر یہ القابات کس کے ہیں؟ مورب کے، ٹھیک ہے، ضمہ یعنی مبنی علی الضم کہنا، یا فتح کہنا، یا کسر کہنا، یہ کس کی ہے؟ مبنی کی ہے۔ اور انشاءاللہ دیکھیں حتی يدخل علیہ ناصب اور جازم، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اقول، یہ اس درس کو بہت مطلب اچھے سے ڈھنگ سے پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بعد ان بین المصنف انواع الافعال، ٹھیک ہے، شرع فی بیان احکام کل منہا، بعد اس کے کہ مصنف نے افعال کے انواع کو بیان کر دیا، یعنی افعال کی اقسام کو، کون ہے، کیا اقسام ہیں افعال کی؟ انواع، ماضی، مضارع، امر، یہ انواع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اب وہ یکے بعد دیگرے ہر ایک کی احکامات کو بیان کریں گے۔
تو سب سے پہلے فحکم الفعل الماضی، جہاں تک فعل ماضی کی بات ہے تو سنیے فعل ماضی کا حکم کیا ہے کہ انہو، سنیے دیکھیے، البناء علی الفتح، فعل ماضی کا حکم کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مبنی علی الفتح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فتح کبھی آپ کو دکھائی نہ دے چونکہ مقدر ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ظاہر ہوتا ہے. وَهَذَا الْفَتْحُ إِمَّا ظَاهِرٌ وَإِمَّا مُقَدَّرٌ. واضح انشاءاللہ. وَأَمَّا الْفَتْحُ الظَّاهِرُ، جہاں تک ہم نے کہا کہ یہ جو فتح ہوتا ہے کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی مقدر ہوتا ہے، تو یہ ظاہر کہاں کہاں ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں یہ ظاہر ہوتا ہے ففی صحیح الآخر، اس فعل ماضی میں کہ جو صحیح آخر ہو. یعنی کیا مطلب؟ الذی لم یتصل بآخرہ الف التثنیہ او واو الجمع او ضمیر رفع المتحرک. جب اس سے نہیں متصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لم یتصل به واو جمع ولا ضمیر رفع متحرک. ٹھیک ہے. وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا كَانَ آخِرُ واواً او یاءً، اور اس طریقے سے ہر وہ فعل کہ جس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ واو یا یا ہوتا ہے، وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ آپ مثلا شقیہ پڑھیں گے، واضح انشاءاللہ، سروا پڑھیں گے، بزوا پڑھیں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس فعل کے آخر میں واو یا ہو اور وہ فعل ماضی ہو، یعنی اصل میں اس کے البتہ، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ یوں ہی مبنی علی الفتح ہی پڑھا جائے گا. مثالیں سنیے، دیکھیں، اکرما و قدما و سافرا، واضح انشاءاللہ، یہ سب فعل ماضی ہیں، ٹھیک ہے، اور مبنی علی الفتح ہے. اچھا، اور یہ بھی مثال، یہ بھی اس بات کی بھی شاہد ہے کہ یہاں پر کیا ہے، اس کے یہ صحیح الآخر ہیں، سب کے سب صحیح الآخر ہیں. ونحو سافر، اب یعنی ایک یہ تو مطلب صرف فعل ماضی ہے، ابھی اس کو پورا ایک جملہ بنا کے آپ کو پیش کر رہے ہیں. سافرت زینب، اور انشاءاللہ تو یہاں پر کیا اعراب کریں گے سافرت کی؟ سافرت. ہاں، تو سافرت کا اعراب یہ کہ سافرہ لکھیں گے پورا سافرت، لکھیں گے پورا سافرت، اور اعراب کریں گے سافرہ فعل ماضی مبنی علی الفتح. ٹھیک ہے. تا کو کچھ اعراب نہیں ہے، تا کا بس اعراب یہ ہے کہ تا علامت تانیث، انشاءاللہ. ہاں، اور ہیا کی ضمیر اس میں پوشیدہ ہوگی وجوباً، کہ جو یا لیکن یہاں پر نہیں ہوگی چونکہ یہاں پر صاف طور پہ یہاں پر ظاہر ہے زینب، لیکن کبھی کبھی اس میں وہ پوشیدہ بھی ہوتی ہے. خیر، تو کہہ رہے کیا ہے، سنیے گا. تو یہ دیکھیے گا، غور کا طلب بات کیا ہے کہ سافرت مبنی علی فتح ہے. اس طریقے سے حضرت سعادو، واضح انشاءاللہ. ونحو رضیہ و شقیہ، یہ مثال کس کی ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ جس کے آخر میں یا ہو. دوسری بات وسروا و بذوا، یہ جس کے آخر میں واو ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ مبنی علی فتح ہوتے ہیں. تو دو بات کہیں تھی، کہا تھا کہ فعل ماضی یا تو اس کا حکم یہ ہے کہ یا تو فتح ظاہر ہوتا ہے تو ان میں ظاہر ہے، یا کبھی کبھی یہ کیا ہوتا ہے؟ فتح مقدر ہوتا ہے. مقدر ہوتا نہیں کیا مطلب؟ پوشیدہ ہوتا ہے، وہ آپ کو دکھے گا نہیں. اور مقدر تقدیر کی بھی 3 قسمیں ہیں. اس سے پہلے ہم اس بات کو پڑھ چکے ہیں کہ مقدر جو ہوتا ہے یہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ یہ تعذر کی بنا پر، منع من ظہور، یہ تعذر کبھی کبھی ثقل ہے اور کبھی مجانست ہے. یہاں دیکھیے وَأَمَّا الْفَتْحُ الْمُقَدَّرُ، جہاں تک فتح مقدر کی بات ہے تو فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ، تو پھر اس کی 3 قسمیں ہیں. لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُقَدَّرًا لِلتَّعَذُّرِ، یا تو یہ مقدر اس وجہ سے ہے کہ چونکہ آپ معذور ہیں اس کو ظاہر نہیں کر سکتے، ایک بات. وَهَذَا فِي كُلِّ مَا كَانَ آخِرُهُ أَلِفًا، اور یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ یہ اس فعل ماضی میں ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں الف ہوتا ہے، اور الف کے اوپر فتح آپ ظاہر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں دعا و سعا، ان شاء اللہ. فَكُلُّ مِنْهُمَا فعل ماضی مبنی علی الفتح مقدر علی الالف منع من ظہور التعذر، اور ان شاء اللہ تو یہاں پہ اعراب یہ کریں گے. سعا کا اعراب کیا ہے کہ سعا فعل ماضی مبنی علی الفتح، ٹھیک ہے، مبنی علی الفتح منع من ظہور التعذر. ابھی مبنی علی الفتح، اب کہیں گے یہ فتح کیا ہے؟ مقدر علی الالف، سعا میں جو الف ہے اس کے اوپر فتح مقدر ہے، منع من ظہور التعذر، چونکہ یہاں پر معذور ہیں آپ، الف کے اوپر فتح کو ظاہر نہیں کر سکتے. تو یہ ایک قسم اس مقدر کی. ہم نے کہا تھا مقدر کی 3 قسمیں ہیں. دوسری قسم کیا ہے؟ وَإِمَّا أَن يَكُونَ الْفَتْحُ مُقَدَّرًا لِلْمُنَاسَبَةِ، ٹھیک ہے. اور یہ مقدر، یہ کبھی کبھی فتح جو کیا مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، کیوں؟ مناسبت کی وجہ سے. مناسبت کی وجہ سے کیا؟ اور مناسبت وہی ہے، کہا تھا کہ واو اپنے ماقبل ضمہ چاہتا ہے، فتح الف اپنے ماقبل جو کیا ہے فتح چاہتا ہے، اور یا اپنے ماقبل کسرہ، تو یہ مناسبت ہوتی ہے، اسی وجہ سے ظاہر نہیں کر سکتے. وَذَلِكَ فِي كُلِّ فعل ماضی اتصل به واو جمع،
یہ اس فعل ماضی میں کہ جس کے آخر میں کیا ہو؟ واو جماعت ہو. ٹھیک ہے، جیسے نحو کتبوا وسعدوا، کتبوا وسعدوا. تو آپ اس کا اعراب کیسے کریں گے؟ ایسے فکل منہما فعل ماضی. تو کتبوا کیا ہے؟ کتبوا کہیں گے کتبوا فعل ماضی، ٹھیک ہے، مبنی علی الفتح. سنیے گا، مبنی علی الفتح. ٹھیک ہے، اچھا مبنی علی الفتح. ٹھیک ہے، اچھا یہ فتح کیا ہے؟ کہہ رہے کہ مقدر علی آخرہ منع من ظہورہ اشتغال المحل کر دیا، یہ للمناسبہ کے لیے، یہ بھی کافی ہوگا. منع من ظہورہ المناسبہ، یہ کہہ دی کافی ہے. فکل منہما یعنی یہ کتبوا اور سعدوا فعل ماضی ہے، مبنی علی الفتح ہے، اور یہ فتح کیا ہے؟ مقدر. یہ دیکھیے مبنی علی فتح مقدر. یہ مقدر کیا ہے؟ اگر مطلب اس عبارت کو دیکھا جائے تو یہ مقدر صفت ہے کس کی؟ فتح کی. اسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ نکرے کے بعد نکرہ جو کیا ہوتا ہے؟ یعرب بالصفات. نکرے بعد نکرہ جو ہے صفت کا ہی، صفت موصوف کا اعراب ہوتا ہے. تو علی فتح میں علی حرف جر ہے، فتح مجرور، ٹھیک ہے، اور موصوف، اور مقدرین کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، کس کی؟ فتح کی. تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ اس طریقے سے کریں گے کہ دونوں میں، یعنی دونوں میں سے، یعنی کتبوا اور سعدوا دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ فعل ماضی ہیں، مبنی علی الفتح ہیں، اور ایسا مبنی علی الفتح. اس کا تو یہ تو ہوتا ہے ترجمہ اس کا، یعنی جیسے کیا مثلا رأیت زیدن عالما، میں نے دیکھا عالم زید کو. تو یا تو یہ کہہ لیجئے صفت موصوف کے ترجمہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صفت کو جو کہ آخر میں ہوتی ہے موصوف سے مقدم کر دیجئے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ رأیت زیدن عالما، میں نے عالم زید کو دیکھا. ایک طریقہ یہ ہے. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسے کا تو اضافہ کیجئے کہ میں نے زید کو دیکھا، ٹھیک ہے، ایسا زید جو کہ عالم تھا. تو دیکھیں کیا کہنے کہ جو مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اور کیسا؟ ایسا فتح کہ جو مقدر ہوتا ہے اس کے آخر میں ہے. انشاءاللہ منع من ظہوری اشتغال. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے یا مطلب نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی نا؟ کہ ماضی کا تیسرا صیغہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے، یہ بتا رہے ہیں. دوسرا ہی تیسرا صیغہ ہے یہ. وہی تیسرا بول رہا ہوں نا. ہاں تیسرا صیغہ جو جمع مذکر کا ہے. جی 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 تو ہاں، یہی کہنا چاہ رہا ہوں میں، یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے جو مطلب اب تک کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ یہ مبنی علی الضم ہے. جی اور انشاءاللہ عام طور سے جو مطلب ہم نے مشہور ہے یہ کہ کتبوا کا اعراب کیا کریں گے؟ کتبوا فعل ماضی مبنی علی الضم لاتصال بضمیر رفع المتحرک. اور ضمیر رفع متحرک کیا ہے؟ یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں؟ واو جماعت ہے. یہاں پر واو جماعت سے متحرک، ضمیر رفع متحرک نہیں کہیے گا، بس ضمیر رفع کہیے گا، چونکہ متحرک نہیں ہے یہ. لیکن مسئلہ یہاں پر اس کتاب میں اس مصنف کا نظریہ یہاں پر اس حوالے سے ہے، یہ کہنے کہ نہیں، ہم فعل ماضی کے تمام صیغے کیا ہیں؟ وہ مبنی علی الفتح ہیں. اس رائے کو انہوں نے معیار بناتے ہوئے اس طریقے سے اس کا اعراب کیا ہے. اور انشاءاللہ دیکھیے تو ہم اس سے اگر آپ کو امتحان آپ کا اجرومیہ کا ہو رہا ہے، تو اگر اجرومیہ کا امتحان دے رہے ہیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ مثلاً کتبوا کا اعراب کیجئے، تو آپ اجرومیہ کے حوالے سے ہی کتاب یعنی اعراب کیجئے گا. یعنی پھر یہ نہیں کہیے گا کہ کتبوا کیا ہے؟ فعل ماضی مبنی علی الضم ہے، پھر یہ کاٹ دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مصنف کے رائے کے مطابق جو کیا اعراب نہیں کیا ہے. تو کتبوا کا اعراب بھی کیا کہیں گے؟ فعل ماضی مبنی علی الفتح. اچھا یہ فتح کیا ہے؟ مقدر ہے آخر میں. ہاں منع من ظہوری اشتغال المحل بحرکت المناسبہ. واضح انشاءاللہ؟ یہ اشتغال المحل بحرکت المناسبہ، یہ عبارت واضح ہوئی. ہاں، چونکہ جو جگہ ہے، محل نہیں جگہ، وہ جو جگہ ہے وہ مشغول ہے. مشغول کیوں ہے بھائی؟ وہ مناسبت کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ واو اپنے ماقبل کیا ہے؟ ہاں ضمہ چاہتے ہیں. وواو الجماعہ مع کل منہما فاعل مبنی علی السکون فی محل رفع. اور واو جماعت جو ہے کیا ہے؟ دونوں میں، یعنی آپ کتبوا کہیے یا سعدوا کہیے، دونوں میں کیا ہے؟ فعل واو جماعت جو کیا ہے؟ وہ ضمیر ہے، مبنی علی السکون ہے، اور فی محل رفع فاعل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر کا اعراب جو کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے ہمیشہ. ضمیر ہمیشہ مبنی محلی اعراب ہوتا ہے گویا اس کا. وَإِمَّا أَن يَكُونَ الْفَتْحُ مُقَدَّرًا. دیکھیے تیسری قسم ہم نے کہا تھا کہ اس تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. تو اس کی تیسری قسم کیا ہے؟ وَإِمَّا أَن يَكُونَ الْفَتْحُ مُقَدَّرًا لِدَفْعِ كَرَاهَةِ تَوَالِي 4 متحرکات. کہ یہ جو فتح ہے یہ مقدر ہوگا آخر میں. یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تاکہ 4 حرکات، سنیے 4 حرکات متوالی نہ ہو جائیں.
لگاتار نہ ہو جائیں، سلسلے وار نہ ہو جائیں. عربی میں آپ کو کوئی ایسا کلمہ نہیں ملے گا جس میں 4 حرکات جو کیا ہیں متوالیاً ہوں، یعنی 4 ایسے حروف کے جس پر لگاتار جو کیا حرکت ہو، یہ ایسے نہیں ہوتے ہیں. تو اس کو دفع کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اس کو دفع کرنے کے لیے کیا ہے یہاں پر فتح وہاں پر مقدر ہے. جیسے کیا ہے کتب تو ٹھیک ہے، و کتبتا و کتبتے. اب تک ہم مشہور یہ ہے کہ ہم نے یہ سب کا اعراب کیا ہے، جیسے فعل ماضی کتبتو کا اعراب کیا کریں، فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصال بضمیر رفع متحرک، یہ اعراب کرتے ہیں. لیکن اس کے حوالے سے ہم کیا کریں گے، یہ کہیں گے کہ ہاں یہ سب کے سب فعل ماضی ہیں مبنی علی الفتح ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ فتح کیا ہے مقدر اس کے آخر میں. اچھا کیوں نہیں ظاہر ہوا، منع من ظہورہ اشتغال المحل، ٹھیک ہے، چونکہ یہاں پر محل جو کیا ہے مشغول ہے. کیسے، ایسے سکون سے کہ جو آیا ہوا ہے تاکہ توالی امثال کو جو کیا ہے دفع کر سکے. بات ان شاء اللہ. ورنہ دیکھیے ابھی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، اس ایک بات پہ توجہ کیجیے، بات سمجھے. جیسے یہ کتبتو ہے، ہم نے کیا کہا کہ فعل ماضی مبنی علی الفتح ہوتا ہے. اگر اس کتبتو کو بھی ہم فعل فتح پڑھتے تو کیسے پڑھتے، کتبتو با کے اوپر بھی کیا ہے کسر، وہ ساکن نہیں آتا بلکہ کیا ہے فتح آتا، تو کتبتو ہوتا. اور یہ جو ہے کیا ہے عربی زبان میں نہیں ہوتا کہ 4 جو ہے مسلسل ایک ساتھ جو کیا ہے حرکات آئیں. بہت انشاءاللہ بیچ میں آپ کو ساکن سے گیپ دینا ہی ہوتا ہے. تو اس اعتراض کو، اس بات کو دفع کرنے کے لیے کیا کیا، وہاں پر سکون آیا. ورنہ حقیقتاً وہاں پہ سکون نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ فعل ماضی ہے اور مبنی علی السکون، مبنی علی الفتح ہے. واضح ہوگی بات یہ. تو اگر یہ مطلب جو ایک سوال ہے کہ اگر یہ لوگ ان جو کتاب جنہوں نے لکھی ہے یہ بتا رہے کہ مبنی علی الفتح ہے، ان کا قول درست ہے یا جو آگے بتائیے نہیں، مطلب یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے درست اور بات نہیں ہے. یہ کہہ سکتے کہ یہ مخالف مشہور ہے، ان کا یہ نظریہ مخالف مشہور ہے. مشہور یہ ہے کہ کتبتو جو کیا ہے فعل ماضی مبنی علی السکون ہے، ہاں لاتصال بضمیر رفع متحرک، یہ کہہ سکتے ہیں. جب آپ یہ کہہ دیا کہ مخالف مشہور ہے تو خود بخود آپ نے گویا کہ اس کے قول کی تضعیف کر دی. چونکہ مشہور کا بھی کہ اقوال کی ایک معیار ہوتا ہے. علماء وغیرہ میں پڑھیے تو مثلا کہہ دیا کہ وہذا خلاف للمشہور، اور اپنی بات کو موو کرنے کے لیے کیا ہے مطلب تائید دیتے ہیں کہ مطلب اتفاق علماء اس بات کے اوپر ہے، ہاں، یا پھر جو کیا ہے اجماع اس بات پر قائم ہے یا شہرت قائم ہے. تو یہ سب خود بخود اپنی بات میں کیا ہے ایک تقویت ہوتی ہے کہ آپ وہی بات کہہ رہے ہیں جو سب کے سب کہتے ہیں. سنیے، وَإِمَّا يَكُونَ الْفَتْحُ مُقَدَّرًا، ٹھیک ہے، فتح یا تو مقدر ہوتا ہے. کیوں، لِدَفْعِ کراہت توالی 4 متحرکات، 4 متحرک ایک ساتھ نہ آ جائیں. اس حرج کو دور کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، آپ نے کبھی کبھی ساکن کو بیچ میں لا دیتے ہیں، سکون کو لا دیتے ہیں. وَذَلِكَ فِي كُلِّ فِعْلٍ مَاضٍ اتصل بِضمیر رفع متحرک. اور یہ حرف اس فعل ماضی میں ہوتا ہے کہ جس سے ضمیر رفع، اور صرف ضمیر رفع نہیں، ورنہ ضمیر رفع تو واو جماعت بھی ہے، لیکن وہ ضمیر رفع کہ جو متحرک بھی، یعنی اس کے اوپر کیا ہے کوئی حرکت آئی ہو. ورنہ کتبو میں ضمیر رفع ہے واو، لیکن وہ متحرک نہیں ہے بلکہ سکون ہے. بات ان شاء اللہ. جی، جیسے کتا الفاعل و نون النسوہ، جیسے تا فاعل اور نون نسوہ، جیسے کتبتو و کتبتا و کتبتی و کتبنا و کتبنا، یہ نون نسوہ آخر والا. سنیے گا، فکل، غور کیجیے گا اس عبارت پہ، فکل واحد من هذه الافعال، یعنی جتنی مثالیں آپ کو گنائیں عبارت، ٹھیک ہے، کیا ہے فعل ماضی. ان کا اعراب کرنے کا طریقہ یہ کہ یہ سب کے سب فعل ماضی ہیں مبنی علی الفتح ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ فتح کیا ہے مقدر ہے آخر میں. تو آپ کہیں گے بھائی یہ فتح ظاہر کیوں نہیں ہوا، تو کہہ رہے ہیں منع من ظہورہ اشتغال المحل. ہاں ٹھیک ہے، چونکہ اس کے آخر میں کیا ہے یہ جو حرکت تھی وہ مشغول ہو گئی. اور انشاءاللہ وہ محل مشغول ہو گیا. کیوں، بالسکون العارض، ایسے ساکن سے کہ جو عارضی ہے، ٹھیک ہے، اصلی نہیں ہے وہ عارضی ہے. اچھا وہ عارض کیوں ہوا، وہ عارض ہوا لدفع کراہت توالی 4 متحرکات، اس اشکال کو دفع کرنے کے لیے وہ سکون آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، فیما ہوا کلمۃ الواحدہ، جیسا کہ وہ کلمہ واحدہ میں ہے، جیسے والتاء او نا والنون فاعل. اب ان ہر ایک اس میں کتبتو میں تا، ٹھیک ہے، کتبتو میں تا بات انشاءاللہ، اور کتبنا میں نا، ٹھیک ہے. تو یہ سب کیا ہے، یا پھر نون نسوہ جو ہے، یہ سب کیا ہے، یہ فاعل ہیں. نین کا اعراب یہ ہے کہ یہ فاعل ہے. مبنی علی الضم او الفتح او الکسر او السکون فی محل رفع.
واضح انشاءاللہ. تو یعنی اگر یہ بات واضح ہوئی تو اب اسے اعراب جیسے آپ کو یہ پوچھا جائے کہ جیسے کتبنا، یعنی جو ضمیر وہ سب نہیں پڑھیں گے، رہنے دیجیے اتنا کافی ہے، تو اس کو غور کیجیے گا. جیسے اب یہ کتبنا یعنی ضمیر جو ضمیر ہے متکلم مع الغیر کی، واضح انشاءاللہ. تو اس کا اعراب کیا کریں گے ہم؟ کتبنا میں اس کا اعراب کریں کتبنا، یہ اور یہ اعراب ہونا چاہیے، بس کتابن کر دیجیے، ختم ہوئی بات. اب یہ اس کا اعراب جو کیا ہے اجرومیہ کے حوالے سے کیسے کریں گے؟ کتبہ فعل ماضی مبنی علی الفتح. ہاں مبنی علی الفتح لکھیے، جب اعراب کریں تو لکھیں گے آپ کتبنا ہی، پورا لکھ دیں گے کتبنا، اور اس کے بعد جو کیا ہے کہیں گے کہ فعل ماضی مبنی علی الفتح. اور نون جو ہے فاعل. مبنی علی الفتح کیسے؟ ہم سمجھ نہیں آ رہا مبنی علی الفتح اس پورے وہ بتائیے کیوں مبنی علی الفتح ہوا یہ؟ للتعذر، جو یہ کیا ہوتا ہے تعذر کہاں ہے؟ استغال المناسب غیر المناسب. صرف اشتغال بھی اگر کہیں کہ خاموش ہو جائیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کتبو میں بھی اشتغال ہے. استغال المحل، اشتغال محل کتبو میں بھی ہے. احسن، تو اس کے بعد یہ کہنا ہوگا ہاں، یعنی یہ کیا ہے یہ مطلب فعل ماضی ہے مبنی علی الفتح ہے، واضح انشاءاللہ فعل ماضی مبنی علی الفتح. اور اس کے بعد کیا ہے کہ ہاں کیوں مبنی علی الفتح ہے، اور یہاں پر وہ ساکن کیوں آیا ہوا ہے؟ لدفع کراہت توالی الامثال کہہ سکتے ہیں، تاکہ چار جو ہیں کیا ہیں ایک ساتھ متحرکات جمع نہ ہو جائے، اس کو دفع کرنے کے لیے. واضح انشاءاللہ یہی حال. اور پھر جو نا ہے، اب نا اس کو اب نا کو الگ سے لکھیں گے آپ، نا نون الف زبر نا، اس کو کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے ضمیر متصل، ٹھیک ہے، مبنی علی الفتح مبنی علی السکون عفوا فی محل رفع فاعل. ٹھیک ہے، صرف نا کو لکھ کے فعل ضمیر متصل مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل جی. اور اگر یہ وہ اگر اس کا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں نون نسوہ والے کتبنا، ٹھیک ہے، تو پھر آخر میں صرف نون لکھیں گے. اور اب یہاں پر نون ویسے نہیں لکھیں گے نون زبرنا نہیں، وہاں پہ صرف نون لکھیں گے، ون نونو، ٹھیک ہے، ضمیر متصل مبنی علی الفتح فی محل رفع فاعل. چونکہ ضمیر کا اعراب ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مبنی ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.